بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ٹاپک کے لیے میں بس سوچ رہا تھا تو میری سمجھ میں آیا ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ اذا حانہ امر فصلی. اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کوئی گمبھیر معاملہ، تو آپ نماز پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء ام العبادہ. تو دعا عبادت ہے اور عبادت دعا ہے. اس سے میں نے سمجھا کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے، گمبھیر معاملہ، تو آدمی کو یاد کرنا چاہیے کہ تمام معاملات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، چھوٹے ہونا بڑے. تو اگر ہم دعا کریں تو ہم اس رب العالمین سے اپنی درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری ہے حاجت کو پورا فرماؤ. اگرچہ ایک سائنٹیفک مائنڈ یہ نہیں مانے گا کہ مسئلہ پیدا ہو تو انسان کو دعا کرنا چاہیے. دیکھیے، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کوئی ٹچ بٹن طریقے کا معاملہ ہے کہ آپ دعا کریں گے تو کوئی فرشتہ آ جائے گا، کوئی بٹن دبائے گا اور کام بن جائے گا. نہیں، دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مائنڈ ورک کرنے لگے گا، آپ مائنڈ سوچنے لگے گا، آپ مائنڈ جو کہتے ہیں آپ مائنڈ ٹریگر ہو جائے گا. تو جب ٹریگر مائنڈ ہو جائے گا تو آدمی کا مائنڈ تو بہت زبردست کیپیسٹی اس کے اندر ہے. تو آدمی کا مائنڈ کھل جائے گا، وہ سوچنے لگے گا.
تو یہ وہی بات ہے کہ تھنک دیر مسٹ بی بیٹر وے. سوچیے سوچیے سوچیے, ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بیٹر سولوشن موجود ہو. بیٹر سولوشن موجود ہو. یہ ٹچ بٹن ٹیکٹکس نہیں ہے, یہ ہے مائنڈ کو ٹریگر کرنا, مائنڈ کو کھولنا. اور مجھے یقین ہے کہ جب آدمی اس سے سوچے تو اس کی مائنڈ ضرور کھل جائے گا. تو یہ چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں, اور اب آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہو وہ کہیں. ہر ایک کو موقع ہے کہنے کا. ہم یہ ایک جو کہتے ہیں انٹریکٹیو سیشن, تو ہر ایک کچھ کہے گا, دوسرا کچھ بولے گا, ہم سب مل کر کے سوچیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوئی بات کھل جائے گی. مولانا صاحب وہ تھوڑا سا اور بتا دیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے, کس طرح دعائیں کرتے تھے, اس پر تھوڑا سا. دیکھیے بہت سے واقعات آتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کہ مسئلہ پیش آیا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں سوچتا ہوں کہ نماز میں آدمی ایک سو ہو کر سوچتا ہے, تو آپ کی زندگی میں کئی ایسی باتیں ہیں جو اس قسم کی ملتی ہے. مثلا دیکھیے, جب آپ جا رہے تھے مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کا بڑا, تو آپ کے جو رائبل گروپ تھا وہ اس نے راستہ روک دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو مکہ سے نکال دیا ہے, اب آپ دوبارہ ہم نے ایسا ہونے دیں گے کہ آپ مکہ میں انٹر ہوں اور یہاں آ کر کے عمرہ کریں. تو یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن ضرور آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ دعائیں کی ہوں گی اور نمازیں پڑھی ہوں گی کہ کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ رہنمائی ملی کہ ٹکراؤ مت کرو, ٹکراؤ کو اوائڈ کرو. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں بائی ٹائم.
اور ٹائم حل کرو اور سوچو. تو یقیناً اللہ نے سوچا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس سال نہیں رہیں گے, اگلے سال جائیں گے. تو اس کو معنی یہ کیا کہ اسی وقت فوراً کے فوراً ٹکراؤ کرنے کے بجائے بائی ٹائم کا طریقہ اختیار کرو. تو آپ نے سوچا ہوگا, سوچ کر کے ٹال دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی اگلے سال جائیے. تو یہ ایک سال جو مل گیا آپ کو, یہ موقع بہت قیمتی تھا سوچنے کے لیے. چاچا تاریخ بتاتی ہے کہ راستہ کھل گیا, راستہ کھل گیا, اور آپ کو اگلے سال تک کچھ ایسے راستے کام کرنے کے سامنے آ گئے جو آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ٹائم کا معاملہ ہوتا ہے. لوگوں کو عادت ہے کہ ہر چیز کو مسٹریس میں سوچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو مسٹریس میں نہیں لینا چاہیے, اس کو ریزن آؤٹ کرنا چاہیے. ریزن آؤٹ تو باتیں کلیئر ہوتی ہیں. بعض لوگ مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا کچھ خاص وقت ہوتا ہے, ایسا ہے؟ ہم کس طریقے سے دعا کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ جس وقت آپ کو دل زیادہ کھل جائے, آپ زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, دعا کریں. جو آپ زیادہ آپ کے اندر یقین کی کیفیت جاگ اٹھے, یہ سب چیزیں جب پیدا ہوں تو وہی وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. ایک طریقہ ہے سیاحت الحاجہ یا استخارہ. میں نے اس کی تجربہ کیا ہے, اس سے بھی راستہ کھلتے ہیں. استخارے کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیں. حدیث آتی ہے بخاری میں حدیث ہے, کان یعلم الاستخارہ کما یعلم القرآن. یعنی جس طرح سے آپ ہم کو قرآن بتاتے تھے, ایسے استخارے کی بات بتاتے تھے. تو علماء نے اس طرح کے طریقے بتائے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز پڑھ کے دعا کرے. استخارہ کے معنی ہوتے ہیں طلب خیر, یعنی خیر, اللہ سے خیر مانگنا. تو کہا جاتا ہے کہ رات کو نماز عشاء کے بعد آدمی 2 رکعت نماز پڑھے استخارے کی نیت سے, اور اس میں وضحیٰ اور علم کو پڑھے.
اس کے بعد دعا کریں. تو رات کو پھر سو جائے, پھر یا تو کوئی خواب آئے گا جس میں اس کو واضح کیا گیا ہوا دینی خواب کی صورت میں ملے گا, یا پھر دل میں آ جائے گی بات, دل میں دونوں بات اچھا ہوتی چیزیں. تو یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ اس طریقے سے باتیں کھلتی ہیں. اس طرح سے کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے, کبھی دل شد ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. مولانا صاحب, ڈاکٹر رجت ملہوترا نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. ہاؤ کین وی ڈیولپ دا ایبلٹی ٹو اینالائز اے سچویشن وداؤٹ گیٹنگ ایموشنل؟ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور انسان کی میچورٹی کی یہی پہچان ہے. میچورٹی کی پہچان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سنسیئرٹی اصل چیز سنسیئرٹی ہے, اصل چیز سنسیئرٹی ہے. آپ نے اندر سنسیئرٹی کو ڈیولپ کریں, سنسیئر انداز سے سوچنا ہمیشہ کرتے رہیں. تو سنسیئرٹی کو ڈیولپ کرنا, تو یہ چیز اپنے آپ پیدا ہوگی. تو اصل چیز سنسیئر تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. کیسے ڈیولپ کریں سنسیئرٹی کو؟ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیلف تھنکنگ, سیلف کرٹیسزم اپنے بارے میں بہت ہی آبجیکٹو انداز سے سوچنا, دوسرے کو بلیم دینے کے بجائے اپنے آپ کو بلیم دینا. یہ جتنا زیادہ آدمی کے اندر آ جائے گا اتنے زیادہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ ہوگی. مولانا صاحب, عبد الباسط عمری صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے. مولانا, خدا کی دریافت کا واحد طریقہ اپنے عجز کی دریافت سے ہی ممکن ہے, یا پھر اور کوئی طریقہ ہے جس سے ہم خدا کو دریافت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر خدا سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. اس سے آپ خدا قریب ہوتے ہیں. جسے وسجد وقتریب قرآن میں ہے, وسجد وقتریب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو سجدے سے قربت آتی ہے. یعنی سجدہ کیا ہے؟ عز کی آخری شرط. عز کا مطلب ہے ماڈسٹی. جتنا آدمی کے اندر ماڈسٹی آئے گی اتنی زیادہ اس کو اللہ سے قربت حاصل ہوگی. تو عز تو بہت ضروری ہے. مولانا صاحب, محمد بلال شفیع نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا, اسلامک فارم آف پریئر میں تو ہم قرآن کی آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور فوکس ان ورڈس اینڈ میننگز پر ہی رہتا ہے. ویئر از دا آپشن ٹو تھنک انڈیپینڈنٹلی اینڈ فوکس آن دا پرابلم so as to seek a God-oriented approach to a problem we are faced with? بھائی انسان کے اندر تو بہت صلاحیت ہے, اس میں سیکھی بھی ہے
ٹھیک ایک چیز دوسری چیز کو الگ کر کے سوچتا ہوں. تو انسان کی کیپیسٹی تو بہت زیادہ ہے. آپ بھی اس کیپیسٹی کو استعمال کیجیے. مولانا فرحاد احمد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں خدا کی عظمت میں جینے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے غور پر، تدبر پر. جتنا زیادہ آدمی تدبر کرے گا اتنی زیادہ صفتیں پیدا ہوں گی. تدبر کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ میرے خیال سے نہیں ہے. مثلاً مراقبہ وغیرہ جو طریقے وہ اس کو میں نہیں مانتا. میں مراقبہ کے بجائے تدبر کو مانتا ہوں. مولانا صاحب مراقبہ اور تدبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، مراقبہ جو ہوتا ہے وہ تو اس کو کہتے ہیں اندر جھانکنا. اپنے اندر کو، جس کو کسی نے کہا ہے اندر یاترا، تو یہ مانا جاتا ہے یعنی بعض سلسلے میں کہ انسان کے اندر جو من ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ اپنے من میں جھانک کر پادا سراج زندگی. جتنا زیادہ اپنے من میں آدمی جھانکے گا اتنی زیادہ وہ اندر کے خزانے کو پائے گا. اب یہ سب چیزیں کوئی سائنٹیفک چیزیں نہیں ہیں. ان کو ہم سائنٹیفک انداز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. تجربہ کی چیزیں ہیں. اگر کسی کو اس انداز میں تجربہ ہو، اس انداز میں سمجھنا ہو تو اس کو تجربہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں پرسنل تجربے کی ہیں. دیکھیے، یہ چیزیں کوئی سائنٹیفک ڈسپلن جیسی نہیں ہے. ہم کوئی سائنٹیفک ڈسپلن کے انداز میں اس کا کوئی میتھڈ نہیں بتا سکتے. آدمی کو تجربہ کرنا چاہیے تو خود ہی اپنے کو ڈسکور کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے اس کو جاننے کا. میں کئی سوچا کیا گیا ہوں تو سوچ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے بعد، مثلاً عشاء کی نماز کے بعد چادر اوڑھ لیں گے اور اپنے کو چادر میں لپیٹ کر لوگ سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے. تو یہ ان کے ذاتی تجربے میں کچھ چیزیں کھلتی ہوں گی. میں ذاتی طور پر اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو آدمی ذاتی تجربہ کرے وہ بتا سکتا ہے. مولانا صاحب عامر موری نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. When we face any problem or crisis, we immediately tend to look
for means from the outside to address the problem. We do not rely on divine power. Maulana Sahib, please guide all of us. How can we divert our mind to God and engage ourselves in prayers when we face any crisis? دیکھیے میرا تجربہ ہے کہ آدمی جب خدا کو لے کر سوچتا ہے بہت زیادہ تو سب باتیں کھلتی ہیں. کبھی ایک صورت میں کبھی دوسری صورت میں، مثلاً کبھی خواب آتا ہے، کبھی انسپریشن ہوتا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ پرسنل ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر ایسے تجربے ہوئے ہیں. ذاتی طور پر خدا کی گائیڈنس تھرو خواب یا تھرو انسپریشن. لیکن میں اس کو کوئی سائنس کا درجہ نہیں دے سکتا. وہ میرا تجربہ ہوتا ہے، وہ میں اپنے تجربے کے دائرے میں اس کو رکھتا ہوں. اب جو آدمی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ تجربہ کرے. اگر اس کو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسباب کی دنیا میں ہی اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ ٹرن ٹو گاڈ فار دا سولوشن in any hour of crisis. کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گاڈ کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے، تو ایسا مانتے ہیں وہ لوگ. میں ظاہر طور پر سمجھنا کہ گاڈ کا سائنٹیفک پروف موجود ہے. مجھے بہت زیادہ اس میں گائیڈنس ملی ہے. اپنے ذات کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، باقی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی میتھمیٹیکل میتھڈ کوئی اس کے لیے ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں مانتا. وہ پرسنل ہوتا ہے، جو ملتا جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ پرسنل ہوتی ہے. مولانا صاحب، شاہین علی نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ مولانا صاحب دعا کا تقدیر میں کیا دخل ہے؟ کہتے ہیں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. شاید یہی وہ جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے یہ عقیدے کی بات رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن چونکہ حدیث میں موجود ہے یہ، اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر آدمی اچھے دل سے دعا کرے تو تقدیر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے. لیکن میرے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو مانتا ہوں. مولانا صاحب، فارض نواب آبرائے نے پوچھا ہے تہجد کی کیا فضیلت ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ تہجد کوئی مشکل چیز نہیں ہے.
تاجت یہی کہ رات کے اوقات میں جب زیادہ انسان خالی ہوتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرے، نماز پڑھے. بس یہ ہے پاکستان کی مسٹیریس بات نہیں ہے. تجربے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے. صاحب مسٹر خان نے آپ سے پوچھا ہے مولانا واٹ از دا امپورٹینس آف ریئلسٹک اپروچ، ہاؤ کین وی ڈیولپ اٹ؟ دیکھیے اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے انداز میں کوئی جواب نہیں ہے. میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے انداز میں اس کو جانے نہیں دے سکتا، اگرچہ میں اس کو مانتا ہوں. اس کو کہتے ہیں یہ انٹیویشن کے دائرے کی چیزیں ہیں. میں اس کو مانتا ہوں اگرچہ انٹیویشن مانے میں میتھمیٹیکل سینس میں نہیں.